نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آب زمزم اور کھجور کے فوائد کے بارے میں کافی احباب نے مجھے سوال کیا، جس سوال پر مجھے خود حیرت ہے، یعنی کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی اور صحابہ کی زندگی دیکھی، سینکڑوں جنگیں غزوات لڑے گئے جو ڈیپینڈ کرتے تھے صرف کھجور اور آب زمزم پہ، اور وہاں آپ قوت دیکھیں کہ 313 نے 1000 کو شکست دے دی اور انہوں نے منہ کی کھائی دشمنوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو کھجور کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے ملٹی وٹامن کا جو بینک ہے، ملٹی وٹامن پورا A to Z، دوسری بات ہی نہیں کریں، ٹھیک ہے نا، A to Z ملٹی وٹامن کا جو نیچرل قدرتی بینک ہے، وہ بجائے مصنوعی من گھڑت کیلشیم کاربونیٹ کی بنی ہوئی گولیوں کے وہ کھجور ہے۔ صحابہ بھوک کی حالت میں بھی، ائمہ اہل بیت بھی کھجور کھا لیتے تھے، 2 باقی صدقہ کر دیتے تھے، اور طاقت اتنی کہ جناب کسی کے 70 بچے، کسی کے 80 بچے، کسی کے 40 بچے، کسی کے 72 بچے، بیویاں ان گنت، انکاؤنٹیبل، لامحدود، ٹھیک ہے۔ تو وہ ملٹی وٹامن کی گولیاں نہیں کھاتے تھے، وہ کھجور کھاتے تھے جو ملٹی وٹامن کا باپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ معترض ہوتے ہیں کہ عربوں کی اتنی بیویاں ہوتی ہیں، عرب ملٹی وٹامن کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے، اور ساتھ میں پانی کس لیے؟ آب زمزم، کیونکہ آب زمزم جو ہے اس میں ہاضمے کی شدید ترین قوت ہے، امیون سسٹم کے پازیٹیو سرکٹ کو ایکٹیو کرنے کی بہت بڑی شکتی ہے، اور اتنی بڑی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ اگر ایک بندہ 1 مہینے اگر رہ لے یا اس کو نصیب ہو جائے 1 مہینہ، اگر آٹو ایمیون ڈیزیز کا کہتے ہیں کہ کوئی علاج نہیں ہے، کہنے کی بات ہے، آٹو ایمیون ڈس آرڈر کا، آٹو ایمیون ڈیزیز کا اگر علاج کرنے بیٹھے تو جہاں بہت سارے علاج ہربل آیورویدا میں ہیں، جیسے کہ ہم DW دیتے ہیں، بڑے سے بڑا آٹو ایمیون ڈیزیز اٹھا کے پھینک دیتا ہے DW، تو اس میں جو ہے یہ شکتی شمتا، یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آٹو ایمیون ڈیزیز کو، آٹو ایمیون ڈس آرڈر کو یہ کلیئر کر کے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، اور پازیٹیو ایمیون سسٹم کو اجاگر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو کھایا پیا ہے اس کا لگنا باقی ہے جسم میں، لگنے میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، تو اس لیے صحابہ، انبیاء، ائمہ اہل بیت کھجور کے بعد زمزم پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آسان بات یہ ہے کہ اگر ملٹی وٹامن پر آ جائیں اور طاقت پر آ جائیں تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے کھجور کا، کہ رات کو 5 دانے کھجور یا 7 دانے کھجور آپ نے دودھ میں ابال کے چھوڑ دیا، اور صبح نہار منہ کھجور چبا کے کھا لی اور اس کا دودھ پی لیا۔ تو اگر ملٹی وٹامن کی بات کریں تو کھجور سے بڑی طاقتور چیز کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اکثر اب آپ کہتے ہیں جی کھجور سے شوگر ہوتی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کھجور سے شوگر نفسیاتی طور پر ہو سکتی ہے، کہ ایک بندے نے طاری کیا ہوا ہے کہ یہ میٹھا ہے اور میٹھے سے مجھے ہو جائے گی، تو اس کو ہو جائے گی، ورنہ چونکہ کھجور میں میگنیشیم اور کاپر پایا جاتا ہے، میگنیشیم اور کاپر کی بڑی ادھک ماترا پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ دونوں تو خود اینٹی شوگر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے اگر اس میں بال برابر لیکٹوز پایا جاتا ہے جس سے وہ مٹھاس دے رہی ہے، تو مٹھاس کو ختم بھی کر رہی ہے کھجور سے، اور خصوصاً عجوہ کھجور سے تو شوگر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہاں، دودھ میں چینی وینی نہ ڈالیں آپ، رات کو دودھ میں ابال کے چھوڑ دیں، صبح پی لیں، ٹھیک ہے۔ کمانڈو لائف اختیار کرنی ہے تو رات کو ڈبویا صبح کر لیں، اور صبح پھر ڈبو دیں، وہ شام کو کھا لیں، پی لیں، تو 1 مہینے کے اندر ایک اچھی ترین زندگی اللہ جاری کر دیتا ہے، جس کے بعد دنیا کے کسی بھی فرضی من گھڑت وٹامن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وٹامن فوبیا تھا ہی نہیں صحابہ کے دور میں، انبیاء کے دور میں، ائمہ کے دور میں، اہل بیت کے دور میں کوئی وٹامن فوبیا نہیں تھا، اس لیے کہ ان کو کھجور نصیب تھی، ٹھیک ہے جی۔ بات کو سمجھیے تاکہ دھوکے اور فراڈ سے نکلیں اور ایک اچھی زندگی میں نیچرل لائف میں آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔